بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو معاملات پر بات کروں گا۔ ایک معاملہ تو کور کمیٹی کا اجلاس، بڑے اہم فیصلے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی، کچھ اندرونی طور پر میرے پاس اطلاعات ہیں جھگڑا بھی ہوا اور شدید جھگڑا تھا دو بندے، لیکن اینڈ پہ پھر بیرسٹر گوہر نے ان کا راضی نامہ بھی کرا دیا، سٹ پنجہ بھی کروا دیا۔ لیکن میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا۔ بہت شدید آج اس آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، اہم فیصلے بھی کیے گئے جس میں آگے حلف بھی اٹھائے جائیں گے، احتجاج بھی کیے جائیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، وہ میں آپ کو تفصیل دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، پچھلے چند دنوں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک کیمپین لانچ کی جاتی ہے اور جس میں عمران خان کا ان کی جو غذا ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہاں پر جیل میں ان کو بڑے مرغن کھانے مل رہے ہیں اور وہ دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں اور وہاں پر بڑے انڈے کھا رہے ہیں، اور اس میں اور یہ کسی چھوٹے لیول پر یہ بات نہیں ہے۔ یعنی مجھے حیرت ہے، عرفان صدیقی صاحب بہت ہی تجربہ کار وہ ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نواز شریف کے قریبی عزیز، یعنی ان کے جو کچن کیبنٹ ہے اس کے وہ ممبر ہیں۔ تو اب اگر عرفان صدیقی صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول اس کو ہوگی۔ تو عمران خان کو جو نشانہ جس طریقے سے انہوں نے بنایا، اور پھر اس کے بعد کیپٹن صفدر، میں کیپٹن صفدر کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ کسی اور رشتے کے حوالے سے ہے، ان کو بھی پتہ ہے کپتان صاحب کو کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ سیاسی طور پر نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان کی کوئی پولیٹیکل اکوپمنٹ ہے، اور کوئی وہ یعنی بہت سارے معاملات میں وہ ایک ناکام آدمی ہے، لیکن ایک حصہ ایسا ہے ان کی زندگی کا جس کی وجہ سے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی، لاکھوں روپے کی مرغیاں کھا رہا ہے جی اور انڈے کھا رہا ہے، اور وہ بتائے، اور عرفان صدیقی صاحب نے تو باقاعدہ کہا کہ تفصیلات دی جائیں کہ اس کی خوراک پر کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس پر بہت سارے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے جو قریبی ذرائع ہیں عمران خان صاحب کے، میں نے ان سے بات کی، تو جو مجھے وہاں سے جواب ملا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ یعنی کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس کو وزیر اعظم ہاؤس ہونا چاہیے تھا، آپ نے جعل سازی کر کے، بے ایمانی کر کے آپ نے اس کو اڈیالہ میں بند کیا ہوا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور آگے بھی نکل رہے ہیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہانی کوئی چلنی نہیں ہے زیادہ، لیکن کوئی کسی بھی واقعے سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی، اور جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ساری اس حوالے سے جھوٹ کا جو پلندہ، یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا۔ تو سینیٹر ایم این اے جو ہیں عمیر نیازی صاحب، انہوں نے جو مجھے جواب دیا، میرے ساتھ بیئر ود می، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آل کلاس بی کلاس پرزنرز ڈپازٹ منی آن ویکلی بیسز انٹو جیل اکاؤنٹ، اینڈ فرام دس منی ڈپازٹڈ ڈیلی پرچیزز آر میڈ فار دا فوڈ اینڈ ادر نیسیسری آئٹمس۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ مکاری کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے بتایا جائے، یعنی آپ نان ایشوز کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا پرانا وتیرہ ہے، کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے یہ، ہم سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے نام صحافت پہ جگمگاتے ستارے، اور یہ جو بڑے بڑے کالم نگار، بڑے بڑے اینکر، اسی لیے لوگ ان کی تمام کی جو حقیقت ہے وہ جان چکے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا ارریلیونٹ ہو گیا۔ آپ کبھی اخبار نویس کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، کبھی سیاستدان کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، کبھی شغل سوسائٹی کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، اب وہ سب آپ کی ٹوپیاں ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو آپ کے الزامات ہیں، اس نے آپ کو کوئی عزت آپ نے نہیں کمائی، اور یہ جو گورنمنٹ میں آپ ہیں، یہ جو اقتدار ہے، یہ بھی چند روز کا مہمان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے کتنے بھی طاقتور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس کا اپنا منصوبہ ہے، اس کے اپنے عزائم ہیں، اور وہ بالکل آپ
یہ جو ہم زمین پر چلنے والے جو کیڑے نما انسان ہیں، یہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے. تو آپ نے ایک جھوٹا الزام لگا کے، ایک جھوٹی بحث شروع کرا کے، آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے عمران خان کی عزت میں کمی ہوگی. تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ چند تے تھکنا منہ تے تھکنا، اس سے زیادہ میں نہیں کہتا کچھ. اب آ جاتے ہیں کور کمیٹی. کور کمیٹی کے اجلاس میں آج ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ حلف اٹھایا جائے گا، اراکین پارلیمنٹ اڈیالہ جیل کے سامنے بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی احتجاج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو 30 مارچ کا جلسہ ہے اس کی تیاری پوری ہے. حکومت نے اجازت نہیں دی لیکن اس کے لیے قانونی تمام آپشن جو ہیں وہ ایگزاسٹ کی جائیں گی. اس موقع پر جھگڑا بھی ہوا. ایک جھگڑا جو رپورٹڈلی مجھے بتایا گیا شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے بیچ ہوا ہے، جو سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. اور آپ دیکھیں جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے. کوئی بات ہو رہی تھی تو ایک نے کہا ان میں سے کہ یار چپ کر جا، تو دوسرے نے کہا میں کیوں چپ کر جاؤں. یہ تھا دس از ہاؤ اٹ ٹریگرڈ. لیکن یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیڈرز کو یہ زیب نہیں دیتا. آپ 2/3 میجورٹی آپ نے حاصل کی ہے، لوگوں نے آپ کو نکل کے ووٹ دیے ہیں، لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل پر بات کریں گے. اور یہ جو آپ شخصی آپ کی جو انا ہے، آپ جو اپنے معاملات میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خان جیل کے اندر ہے. پلیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوکس آن دوز ایشوز. یہ مہنگائی کتنی کرنے جا رہے ہیں، یہ کس قدر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان پر بات کریں. یہ جو ٹریڈرز پر جو فکس چارج کر رہے ہیں ٹیکس، اس پر بات کریں. یہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ اتنا مہنگا پیٹرول، اتنی مہنگی چیزیں، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کس کو کہیں؟ آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ کو ایم این اے بنایا ہے، آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو اس لیے نہیں ایم این اے بنایا کہ آپ کو اپنی جال سازی کر کے اور ادھر ادھر کی بات کر کے آپ چڑھ جائیں اقتدار کی کشتی پہ. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور یہ آپس میں لڑائی بند کریں یار. آپ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ آپس میں لڑے جا رہے ہیں فضول باتوں پہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں یار آپ، کہ تم چلو تم کیوں نہ بولے، چپ کر. کیا بات ہے یہ؟ اس پہ لڑائی ہوئی ہے آج. میں کہہ رہا ہوں بالکل یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کچھ تھوڑا سا حیا کریں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. لوگ بگر مسائل ہیں لوگوں کے، سسٹم کی تبدیلی کی بات ہے، خان کو جیل سے نکالنا ہے، کتنے مقدمات ہیں وہاں پر آنا ہے. اور کور کمیٹی نے کہا ہے آج اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ پلیز اپنے آپ کو علیحدہ کریں آپ خان صاحب کے کیسز سے. آپ زبردستی بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور ہر کیس کو خراب کرتے ہیں. اور یہ جو تینوں یہ جو کیسز میں سزا ہوئی ہے ٹرائل کورٹ میں، اٹس بیکاز آف، اس میں بہت بڑا حصہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا. جس طریقے سے انہوں نے ان کو چھوٹے ٹرائل جو عدالتیں ہیں لوور کورٹس کو چلایا ہے، جس طرح ان کو ہدایت نامہ ہمایوں دلاور کو کس نے کہا کہ یہ فیصلہ کرو، اتنی جلدی میں فیصلہ کرو، حالانکہ بہت ساری اپیلیں پڑی تھیں. اور پھر سائفر کا جو ہے وہ 2 دفعہ ٹرائل جو ہے وہ مس ٹرائل ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ سارا کچھ جو کرایا. اب آپ مطلب میں زیادہ نہیں میں بات کرنا چاہتا، لیکن تحریک انصاف کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بھائی. آپ ان کے مسائل پر بات کریں، آپ اپنی لڑائیاں ختم کریں. آپ ہوں گے سارے ہیرو بھائی، ہمارے لیے آپ سارے ہیرو ہیں، ہم عوام ہی زیرو ہیں، آپ سارے ہیرو ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسا مت کریں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.